جی السلام علیکم۔ آج کی اسپیشل ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ لیسبین گئے ہیں، ہومو سیکچولیٹی کا شکار ہیں۔ سمپل الفاظ میں کہا جائے تو ہم جنس پرستی کی مرض میں وہ مبتلا ہیں، تو وہ کیسے اس عادت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اچھا، اس موضوع پر میں کافی ٹائم سے سوچ رہا تھا کہ بات چیت کروں، لیکن چند دن پہلے ایک کیس میرے سامنے آیا تو ایک شخص نے اپنی جب کہانی بتائی تو پھر میں مجبور ہو گیا، اور اس کہانی سے میرا اتنا دل دکھا، میں نے کہا کہ اس موضوع پر بات چیت کرنی چاہیے۔ تو موقع کی تلاش میں تھا تو آج فائنلی ٹائم مل گیا، تو آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات میرے سامنے آتے رہتے ہیں، لوگ بتاتے رہتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ان سے تھوڑا منفرد تھا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ سر میں اس مرض میں پچھلے کافی سالوں سے مبتلا ہوں۔ ایک شخص میری زندگی میں آیا اور اس نے مجھے چھوڑا تو مجھے یہ لگا کہ میری دنیا ختم ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر میں نے بہت زیادہ فائنینشلی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اور بڑا کچھ میں نے اس کے پیچھے لٹایا۔ کچھ ٹائم گزرا تو وہ اس کو تو میں بھول گیا، ایک اور میری زندگی میں آ گیا۔ پھر مجھے یہ لگا کہ بس سب کچھ چاہیے۔ پھر اس نے مجھے چھوڑا تو پھر مجھے یہی لگا کہ دنیا ختم ہو گئی ہے۔ پھر ایک اور آ گیا، اور سر یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب میں اس زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ میں اپنے اوپر کنٹرول کرنا بھی چاہتا ہوں لیکن کنٹرول نہیں کر پا رہا، اور میں نے اپنا سب کچھ جو ہے اس کے پیچھے برباد کر دیا ہے۔ اب یہ عادت سے میں جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ کیسے میں اس عادت سے اپنی جان چھڑاؤں اور اپنے آپ کو میں بہتر کروں؟ یاد رکھیے گا، یہ صرف میل میں نہیں ہے بلکہ فیمیل میں بھی ہے۔ میرے پاس جتنے بھی کیسز آئے ہیں، فیمیل کی تعداد بنسبت کم تھی، لیکن یہ میل اور فیمیل دونوں میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک اپنا پرسنل واقعہ بتاتا ہوں۔ میں نے جب سے یہ ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے نا، ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی، تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میری زندگی میں جو سب سے پہلا کیس میرے پاس آیا نا، تو وہ ایک کہہ لیجئے کہ ایک بڑا ڈیسنٹ بندہ جس کی ایج 25-26 سال تھی، بڑا ویل ایجوکیٹڈ، بڑا ہی خوبصورت قسم کا جوان، اب وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا اور اس نے مجھے اپنی کارگزاری بتائی، اسی طرح کہ وہ کسی کی محبت میں پاگل ہے اور ساری بات۔ اچھا، میں نے اس کی بات سنی تو میں نے کہا کہ بھائی آپ میرج کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو ماشاءاللہ اپنی لائف میں بڑے سیٹل ہیں، اچھا کما رہے ہیں، خوبصورت بھی ہیں۔ تو پھر وہی رونا سوسائٹی کا کہ جی میرے پاس ابھی اپنا گھر نہیں ہے تو چھوٹا ہے، مطلب اتنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، تو میں ابھی اپنی گاڑی لینی ہے، فیوچر کو اور تھوڑا آگے میں نے زندگی میں گرو کرنا ہے، تو جب اس لیول پر پہنچ جاؤں گا تو پھر کر لوں گا۔ میں نے کہا آپ کی نظر میں کوئی ہے یا کسی کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہے؟ اس نے کہا کہ جی نہیں۔ تو میں نے کہا آپ تھوڑا ڈاؤن چلے جائیں، اپنے سے تھوڑے نچلے لوگ، جو مطلب جو آپ کی استطاعت ہے، جو آپ کی فائنینشیل کنڈیشن ہے، جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، اس سے کم آپ کو لوگ مل جائیں گے۔ اچھے خاندان، اچھا رشتہ اگر آپ کو مل جائے تو آپ میرج کر لیں۔ اس نے کہا کہ جی میرے پاس ابھی کوئی ایسا آپشن نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں ضرور کرتا، اور میرے پاس کوئی فیملی سپورٹ بھی نہیں ہے۔ تو خیر میں نے ان کو ایک راستہ دکھایا۔ اب نیت ان کی صاف تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، تو ان کا ایک جگہ پر رشتہ ہو گیا۔ اب الحمدللہ وہ بڑی ہیپیلی ان کی زندگی چل رہی ہے۔ تو جو لوگ بھی اس چیز سے نکلنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جلد از جلد میرج کر لیں۔ اب ایک چیز ہوتی ہے ضرورت، ایک چیز ہوتی ہے عادت۔ اب ضرورت ہماری کیا ہے؟ ہماری ضرورت کھانا ہے۔ جس طرح کھانا ہماری ضرورت ہے، اسی طرح سیکشول ہماری نیڈ ہے، ایک نیچرل انسان کی ایک نیڈ ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ نیڈ صحیح طریقے سے پوری نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ بندہ غلط راستوں کی طرف جائے گا، جہاں اسے موقع ملے گا تو وہ اپنی فرسٹریشن نکال دے گا۔ تو جو لوگ بھی اس چیز سے نکلنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ جلد از جلد میرج کر لیں۔ اب جو لوگ میرڈ ہیں اور ان کی یہ عادت بن گئی، اب وہ کس طرح سے نکل سکتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے تو اپنے ماحول کو بدلیں۔
اب ہمارے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا، جن چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں ہم ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ دوسرا، اپنے ان دوستوں کو بدلیں جن دوستوں کے ساتھ آپ کی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، جو آپ کو اس راستے پر آپ کو لگاتے ہیں، جو پہلے خود اس بری عادت میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر آپ ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بھی اسی طرح اس چیز میں وہ ساتھ ملا لیتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنی کمپنی چینج کرنی ہے، اپنے دوست بدلنے ہیں، اپنے ماحول کو بدلنا ہے، اس ماحول سے موو کرنا ہے، تھوڑا سا نکل جائیں وہاں سے۔ جیسے ہی آپ اپنے دوست بدلیں گے آپ کی سوچ بدلنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا سٹارٹ کر دیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اور اپنی زندگی میں کوئی مقصد، کوئی پرپس ڈیفائن کریں کہ میں نے زندگی میں پہنچنا کہاں ہے، تاکہ کوئی بھی ایرا غیرہ بندہ وہ آپ کو کوئی مشورہ دے، کوئی بات کرے تو آپ اس کی بات پر فوکس نہ کریں، کیونکہ جب آپ کے سامنے منزل ہوگی تو آپ اگر پٹڑی سے ایک دفعہ اتر بھی جائیں گے تو پھر واپس آ جائیں گے، لیکن جب کوئی منزل نہیں ہوگی تو پھر انہی فضولیات میں آپ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہیں گے۔ دوسری بات ہے سر، جب آپ اس بات کا تہیہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اس عادت سے اب جان چھڑانی ہے، جب آپ اندر سے فیصلہ کرتے ہیں تو 50% آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ تو جیسے ہی آپ توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا دکھ، اپنی بات بیان کریں گے کہ یا اللہ مجھے اب اس برائی سے بچا دو، ٹھیک ہے، اور اپنی سوچ اور اپنے دوست بدلیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ اس فیز سے نکل جائیں گے۔ عادت کوئی بھی ہو نا، اس کو بھلایا جاتا ہے، بھول جاتا ہے آدمی، لیکن جتنا عرصہ آپ اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے اس ہیبٹ کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی۔ کوئی عادت جتنی پرانی ہو جاتی ہے پھر وہ اس کو چھوڑنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو اپنی سوسائٹی میں کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کی ایج 60، 70، 80 پلس ہو گئی ہے، اور جن کو یہ عادت تھی بچپن میں کسی بھی طرح سے وہ اس ایڈکشن میں مبتلا ہو گئے، پھر اسی طرح چلتا رہا تو اب بھی وہ اس موذی مرض میں مبتلا ہے۔ تو آپ جسٹ امیجن کریں کہ کتنا غیر فطری عمل اور کتنی سخت سزا ہے اس کے اوپر۔ آپ علماء کرام کے بیانات وغیرہ سنیں، قرآن مجید اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اس گناہ کی وجہ سے جن قوموں کے اوپر عذاب آئے ہیں وہاں سے آپ عبرت حاصل کریں۔ اور جب تک آپ اسی ماحول میں رہیں گے، انہی دوستوں میں رہیں گے، تب تک آپ اس کمفرٹ زون سے آپ نہیں نکلیں گے۔ پہلا کام آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اور دوسرا آپ نے اپنے دوستوں کو بدلنا ہے، اس ماحول سے آپ نے نکلنا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ اپنی ذات کا انالیسس کرتے رہا کریں کہ میرے اندر کون سی اچھی عادات ہیں، کون سی بری عادات ہیں، جو آپ کو لگے نا کہ یہ ہیبٹ میرے اندر غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کریں۔ جب آپ اندر اپنی برائیاں آپ کو نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گی نا، آپ اپنے اوپر کام کریں گے تو کسی دوسرے انسان کی زندگی میں جھانکنے کا آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا، پھر آپ اپنے آپ کو ہی بہتر کرتے چلے جائیں گے۔ اور لاسٹ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا اس کا یوز تھوڑا کم کریں، کیونکہ سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، اس طرح کا کنٹینٹ جس طرح کا پھر آپ دیکھتے ہیں تو ویسا کنٹینٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی پھر بد نظری ہوتی ہے، جو چیز آپ کے مائنڈ میں آتی ہے پھر آپ اسی چیز کے بارے میں، جو چیز آپ دیکھتے ہیں اسی چیز کے بارے میں پھر آپ سوچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور اسی کمفرٹ زون میں آپ رہتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا استعمال آپ نے کم کر دینا ہے، اور اگر کرنا ہے تو یوٹیوب پر کوئی لیکچر وغیرہ سنیں، کوئی پوڈ کاسٹ سنیں، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو اوائڈ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ اس زندگی سے آگے بڑھ جائیں گے، جب آپ ایک مضبوط طریقے سے فیصلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے آپ مدد مانگیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔